اچھا، تو سوچنے کی بات ہے کہ فرض کریں ایک کٹر قسم کا اشتراکیت پسند شخص ہے، مطلب ایک ایسا مفکر جس کا اوڑھنا بچھونا ہی مارکسزم اور برابری کے اصول ہیں، اور اسے اچانک دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور سرمایہ دارانہ ملک کا بلاوا آ جائے۔ ہاں، یہ تو بالکل مطلب ایک ایسا ملک جو اس کے ہر نظریے کی مکمل ضد ہے، تو کیا وہ اس دعوت پر خوشی سے اچھل پڑے گا یا اس کے اندر ایک عجیب سا خوف اور کشمکش پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کی نظریاتی بنیادوں کو ہلا کے رکھ سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم 1950 کی دہائی کی بات کریں نا، تو اس وقت دنیا واضح طور پر دو نظریاتی کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف سوویت یونین کا کمیونزم تھا اور دوسری طرف امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظام۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آج ہم جس گہرے مطالعے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نا، وہ دراصل اسی نظریاتی تصادم، انسانی نفسیات اور ایک بالکل نئی تہذیب کو کھوجنے کی کہانی ہے۔ اور یہ کہانی ایک بہت ہی اہم شخصیت کی ہے۔ جی ہاں، ہم اردو ادب کے ایک انتہائی ممتاز ترقی پسند نقاد سید احتشام حسین کے 1952 اور 1953 کے درمیان کیے گئے 10 ماہ طویل سفر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے لگ بھگ 40,000 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پورے تجربے کو اپنے مشہور سفرنامے ساحل اور سمندر میں قلم بند کیا، جو کہ 1954 میں شائع ہوا تھا۔ پتہ ہے، احتشام حسین کوئی عام سیاح نہیں تھے۔ ان کی پیدائش 1912 کی ہے اور وفات 1972 میں ہوئی۔ وہ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ اور روایت اور بغاوت جیسی اہم کتابوں کے خالق تھے۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کا کام ہی چیزوں کی تہیں ادھیڑنا ہو۔ بالکل، ایک ایسا نقاد جس کی نظر بڑی گہری ہو۔ اس لیے ان کا یہ سفر صرف ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی کوئی عام سی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مفکر کے ذہن کے اندر چلنے والی اس جنگ کا مطالعہ ہے جہاں اس کے پرانے نظریات ایک بالکل نئی حقیقت سے ٹکرا رہے تھے۔ اور میرے خیال میں یہی چیز اس گفتگو کو اتنا دلچسپ بناتی ہے، کیونکہ معلومات تو آج کل ہم سب کے پاس ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ان معلومات کے ہجوم میں سے بامانی اور گہری چیزیں تلاش کرنا اصل کمال ہے۔ صحیح بات ہے۔ جو کہانی شروع ہوتی ہے راک فیلر فاؤنڈیشن کی ایک فیلوشپ سے۔ مسٹر گل پیٹرک کی فرمائش پر احتشام حسین کو امریکہ آنے کی دعوت ملتی ہے۔ اب ظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پر جشن مناتے، لیکن سفر نامے کا آغاز ایک انتہائی عجیب اور اداس جملے سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جملہ بہت گہرا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خوشیاں زیادہ خوش نہیں کرتی۔ مطلب کوئی انسان اتنے بڑے موقع پر ایسا کیوں سوچے گا؟ میں تو یہ پڑھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل آج کے دور کے اس احساس جیسا ہے جسے ہم امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں۔ امپوسٹر سنڈروم؟ ہاں، جہاں آپ کو کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے لیکن آپ اندر ہی اندر گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ اچھا، امپوسٹر سنڈروم کا خیال واقعی دلچسپ ہے، لیکن اگر غور کریں تو یہاں معاملہ اس سے بھی کچھ گہرا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ احتشام حسین کی یہ ہچکچاہٹ محض اپنی قابلیت پر شک نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت بڑا نظریاتی بوجھ تھا۔ نظریاتی بوجھ کس طرح کا؟ دیکھیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ انجانے خوف مجھے بے حد رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ترقی پسند نقاد کے طور پر ان کا قلم ہمیشہ سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں پر چلتا رہا تھا۔ اب انہیں اسی نظام کے گڑھ یعنی امریکہ میں جانا تھا، اور وہ بھی ان کے سب سے بڑے سرمایہ دار ادارے کی دعوت پر۔ بالکل۔ تو ان کا خوف یہ تھا کہ کیا وہ اس چکا چوند میں اپنی نظریاتی پہچان کھو دیں گے؟ کیا ان کی تنقیدی آنکھ اس نئی دنیا کی چمک دمک سے چوندھیا جائے گی؟ اوہ، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ لیکن اس بوجھ کے ساتھ ساتھ عام انسانی مجبوریاں بھی تو تھیں۔ ایک طرف وہ اتنے بڑے نظریاتی خوف کا شکار ہیں اور دوسری طرف انہیں اپنے وائس چانسلر سے 1 سال کی چھٹی منظور کروانے کے لیے دفتروں کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ ہاں، وہ دفتری الجھنیں بھی ایک الگ ہی داستان ہے۔ یہاں تک کہ سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہیں قرض کی درخواست بھی دینی پڑ رہی ہے۔ مجھے یہ پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی، مطلب ایک عظیم مفکر کی زندگی بھی ان عام سی دفتری الجھنوں سے کتنی بری ہوتی ہے۔ یہ چیز انہیں ہمارے کتنا قریب لے آتی ہے۔ اور یہی تو اس سفر نامے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں اور انسانی مجبوریوں کو چھپاتے نہیں ہیں۔ وہ خود کو کوئی مافوق الفطرت ہیرو بنا کر پیش نہیں کرتے، اور اسی لیے جب وہ کتاب کے دوسرے باب میں اپنا موازنہ مارکو پولو، ابن بطوطہ، کولمبس اور واسکو ڈی گاما جیسے عظیم سیاحوں سے کرتے ہیں نا،
تو یہ کوئی غرور کی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ خود کو ان کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ دراصل اس شدید خوف اور تجسس کا اظہار ہے جو ان سیاحوں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ رکیے، آپ کا مطلب ہے کہ وہ خود کو کولمبس اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی براعظم دریافت کرنے جا رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ انہیں بھی ویسا ہی نامعلوم کا خوف محسوس ہو رہا تھا؟ 100% درست۔ کولمبس یا مارکو پولو جب اپنے گھروں سے نکلے تھے تو انہیں تھوڑی معلوم تھا کہ سمندر کے اس پار کیا ہے۔ انہیں خوف تھا کہ شاید دنیا کا کنارہ آ جائے گا اور وہ گر جائیں گے، یا کوئی سمندری عفریت انہیں نگل لے گا۔ ارے واہ! تو احتشام حسین کے لیے امریکہ ایک ایسا ہی سمندری عفریت تھا، ایک ایسا نامعلوم علاقہ جو جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا دریافت کرنے جا رہے تھے جس کا انہوں نے صرف کتابوں میں مطالعہ کیا تھا، اور یہ دریافت ان کے اندر موجود خوف کو مسلسل بڑھا رہی تھی۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا زاویہ ہے، اور میرے خیال میں یہ خوف اس وقت اور بھی بڑھ جاتا ہے جب سفر کا عملی آغاز ہوتا ہے۔ 29 اگست 1952 کو دہلی سے ڈائری شروع ہوتی ہے، اور پھر 13 سپٹمبر کو بمبئی سے ان کا اصل ہوائی سفر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی آج کل کی طرح کی سیدھی فلائٹ نہیں تھی۔ جی ہاں، کوئی نان سٹاپ 14 گھنٹے والی فلائٹ تو تھی نہیں۔ آج کل تو ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، سوتے ہیں، اور دوسری دنیا میں آنکھ کھلتی ہے۔ ہم سفر کو بس ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں جسے جلدی سے پار کرنا ہے۔ بالکل، لیکن 1950 کی دہائی کا ہوائی سفر ایک انتہائی طویل، تھکا دینے والا اور اعصاب شکن تجربہ ہوتا تھا۔ یہ بمبئی سے شروع ہو کر سعودی عرب گیا، پھر مصر کے شہر قاہرہ، وہاں سے روم، پھر پیرس کے بعد آئرلینڈ کے شہر شینن، اور پھر کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ، اور بالآخر کہیں جا کر نیو یارک پر ختم ہوا۔ میرے لیے تو یہ سن کر ہی تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ ہاں، اتنے سارے پڑاؤ، اتنے مختلف ممالک کی ہوائیں اور زمینیں، یہ تو انسان کو قدم قدم پر یہ احساس دلاتے ہوں گے کہ وہ واقعی اپنی جڑوں سے دور ہو رہا ہے۔ اور اسی ہجرت کے احساس اور ذہنی تھکاوٹ کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے اشعار کا بہت خوبصورت سہارا لیا ہے۔ جی، انہوں نے غالب کا ایک شعر لکھا ہے اس موقع پر۔ ہاں، غالب کا وہ شعر ہے کہ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے زندگی۔ واماندگی شوق۔ جی، اس میں جو لفظ واماندگی شوق ہے نا، اس کا مطلب ہے شوق کی تھکاوٹ۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ کیفیت ہے جب آپ کسی چیز کی شدت سے خواہش کرتے ہیں اور پھر اس کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ راستہ آپ کو نچوڑ لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، لیکن وہ جانا بھی آپ کو تھکا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں، تنہائی انہیں گھیر رہی ہے، نامعلوم کا خوف طاری ہے، لیکن جو اندر کا شوق ہے نا، جو جاننے کی پیاس ہے، وہ انہیں واپس بھی نہیں مڑنے دے رہی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مومن خواہ مومن کا شعر بھی تو لکھا ہے کہ ہے اعتبار ہے میرے بخت خفیہ پہ کیا کیا، وگرنہ رحم کہاں چشم پاسبان کے لیے۔ ایسا لگتا ہے وہ حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑ چکے ہیں۔ جی، وہ ایک طرح سے تسلیم کر رہے ہیں کہ اب جو کچھ اس سفر میں ہوگا وہ ان کے قابو سے باہر ہے۔ اور ان کے قابو سے باہر ہونے کا سب سے پہلا ثبوت تب ملتا ہے جب وہ نیو یارک پہنچتے ہیں 14 ستمبر کی رات، ہوٹل ویلنگٹن۔ مجھے لگتا ہے یہاں سے اس سفر نامے کا سب سے دلچسپ اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے، جو ان کا امریکہ کے معاشرے سے پہلا عملی اور ثقافتی تصادم تھا۔ اور یہ واقعی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل تہذیبی صدمہ تھا جسے ہم کلچر شاک کہتے ہیں۔ اور کتنا مزیدار واقعہ ہے۔ وہ رات گئے ایک ریسٹورنٹ میں ناشتہ کرنے جاتے ہیں، مینو دیکھ کے بالکل الجھ جاتے ہیں۔ مینو پر فرانسیسی اور امریکی کھانوں کے نام ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بڑی ہمت کر کے کچھ چیزوں کا آرڈر دیا، کچھ کھایا اور کچھ چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ کیفیت بڑی دلچسپ ہے۔ سچ بتاؤں تو میں آج بھی کسی انجان کافی شاپ میں جا کر ان کے عجیب و غریب ناموں والے مینو دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں۔ تو ذرا سوچیں کہ 1952 میں ایک شخص جو ہندوستان سے گیا ہے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہلکی سی ہنسی بھی آتی ہے کہ اتنا بڑا نقاد جو ادب کی تہیں ادھیڑنے میں ماہر ہے، وہ ایک ریسٹورنٹ کے مینو کے سامنے یوں بے بس ہو گیا۔ یہ ہنسنے کی بات تو لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا احساس چھپا ہے۔ مینو کی یہ الجھن دراصل اس اجنبیت کی علامت تھی جو انہیں چاروں طرف سے گھیر رہی تھی۔ لیکن پتہ ہے، جو اصل صدمہ تھا نا، وہ کھانے کا آرڈر نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ صدمہ تھا بل کی ادائیگی۔
ارے ہاں، جب بل آتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں بخشش یعنی ٹپ دینا لازمی ہے۔ اب بظاہر تو ٹپ دینا ایک عام سی بات ہے، ایک طرح سے ویٹر کی خوش اخلاقی کا انعام۔ اس میں اتنی حیرانی والی کیا بات تھی بھلا؟ دیکھیں، آپ اسے آج کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، جہاں ٹپ دینا معمول بن چکا ہے۔ لیکن ذرا احتشام حسین کے اشتراکیت پسند ذہن سے سوچیں۔ ایک مارکسسٹ کے لیے انسانی محنت اور خدمت کا احترام برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نئی سرمایہ دارانہ دنیا میں خدمت کرنے والے کی مسکراہٹ، اس کی توجہ، حتیٰ کہ اس کی انسانی ہمدردی کا بھی براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اسے کتنے پیسے دیں گے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نظریاتی دھچکا تھا۔ اوہ، تو مطلب یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سرمایہ داری نے انسانی تعلقات اور اخلاقیات کو بھی ایک خریدی اور بیچی جانے والی چیز بنا دیا ہے۔ بالکل درست سمجھے آپ، خدمت کا براہ راست تعلق پیسے سے جڑ گیا تھا۔ یہ ان کے لیے محض حیرت نہیں تھی، بلکہ ان کے نظریات کی ایک عملی لیبارٹری تھی، جس میں وہ سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے سامنے ننگا ہوتا دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے اپنی اس پرانی شناخت کے ٹوٹنے اور ایک اجنبی مادی دنیا میں خود کو بے بس پانے کے احساس کو انہوں نے ایک نظم کے ذریعے بیان کیا۔ ہاں، انہوں نے فرانسیسی شاعر پال ایلوا کی مشہور نظم آخری اشعار کا ترجمہ شامل کیا، جس کے بول کچھ یوں ہیں کہ میں سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ آسمان، زمین اور سمندر نے مجھے نگل لیا تھا، انسان نے دوبارہ جنم دیا۔ ہاں، یہ آخری لائن بہت اہم ہے۔ جی، انسان نے دوبارہ جنم دیا، یہ واقعی کتنی طاقتور لائن ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کے تجربے کو بیان کرنے کے لیے ایک فرانسیسی شاعر کا انتخاب کیوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پال ایلوا ایک ایسی زبان بول رہے تھے جو احتشام حسین کے اندر کی کیفیت سے میل کھاتی تھی۔ نئی دنیا یعنی امریکہ کا وہ بے پناہ مادی دباؤ، وہ فلک بوس عمارتیں، وہ تیز رفتاری، یہ سب انسان کی انفرادی شناخت کو نگل لیتی ہیں۔ مطلب ان کی پرانی شناخت گم ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ پرانا احتشام حسین جو ہندوستان کی پرسکون ادبی محفلوں کا حصہ تھا، وہ اس شور و گل میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اب اسے اس نئے اور اجنبی ماحول کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر ایک نئی سوچ پیدا کرنی تھی، گویا اسے ایک نیا جنم لینا تھا۔ یہ تو کسی بھی انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دے۔ اور شاید اسی دفاعی میکنزم کے تحت انہوں نے اپنی تنقیدی آنکھ کو کھلا رکھا اور پھر غالب کا ایک اور شعر درج کیا۔ جی، گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستین میں دشنا پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ یعنی میں تمہاری اس ترقی یافتہ دنیا اور چکا چوند سے متاثر تو ہو رہا ہوں، لیکن میں اندھا نہیں ہوں۔ مجھے اس ظاہری چمک کے پیچھے چھپا ہوا استحصال، وہ خنجر اور وہ نشتر صاف نظر آ رہا ہے۔ بالکل، انہوں نے وہاں کی ترقی دیکھی، لیکن اس ترقی کی قیمت بھی دیکھی، اور اسی لیے جب امریکہ کا سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ذوق سفر اور سفر میں بڑا فرق ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ مطلب یہ کہ کتابوں میں پڑھ کر دور سے کسی ملک کے بارے میں رائے قائم کرنا ایک خوابناک بات ہے، لیکن حقیقت میں وہاں جا کر اس نظام کی تلخیوں کو محسوس کرنا ایک بالکل مختلف اور بسا اوقات تکلیف دہ تجربہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اور اس کے بعد کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ وہ اس تیز رفتار، مشینی اور مادی معاشرے سے نکل کر ایک بالکل مختلف دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ 21 مارچ 1953 کو وہ نیو یارک سے کوئین ایلزابتھ نامی بحری جہاز کے ذریعے انگلستان روانہ ہوتے ہیں۔ اور کاظم صاحب انہیں رخصت کرنے آتے ہیں۔ جی، اور یہ بھی ایک بہت دلچسپ تبدیلی ہے، جہاز سے بحری جہاز پر آنا۔ کی تبدیلی تھی۔ ہوائی جہاز کا سفر آپ کو سوچنے کی مہلت نہیں دیتا، آپ بس ایک جگہ سے اکھڑ کر دوسری جگہ نصب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بحری جہاز پر کئی دن کا دھیما سفر انسان کو خلا میں معلق کر دیتا ہے۔ بالکل، آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ سمندر کی لہروں کو دیکھیں اور اپنے اندر جھانکیں۔ اور احتشام حسین کو امریکہ کے اس شدید اور ہنگامہ خیز تجربے کے بعد ان لمحات کی ضرورت تھی۔
انہیں ان تمام بکھری ہوئے مشاہدات کو سمیٹنے، انہیں ہضم کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کے لیے سمندر کی وہ خاموشی اور سست روی درکار تھی۔ اور پھر وہ پرانی دنیا یعنی یورپ میں قدم رکھتے ہیں، وہ لندن جاتے ہیں اور پھر پیرس کی سیر کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات جو مجھے بہت حیران کرتی ہے وہ یہ کہ ان تمام شہروں میں احتشام حسین کو سب سے زیادہ پیرس پسند آیا۔ ہاں، یہ واقعی قابل غور ہے۔ اب میں اگر آج کے اس دور سے سوچوں تو نیو یارک تو ہر چیز میں آگے تھا، بلند عمارتیں، پیسہ، سہولیات، تو انہیں پیرس میں ایسا کیا مل گیا؟ کیا وہاں کے کیفے یا رومانوی فضا نے انہیں متاثر کیا؟ پیرس کے کیفے اور رومانوی فضا تو ایک ظاہری چیز ہے نا۔ اگر ہم ایک اشتراکیت پسند اور ترقی پسند نقاد کے ذہن سے سوچیں تو پیرس کی اہمیت کچھ اور ہے۔ پیرس وہ شہر تھا جس نے انقلاب فرانس دیکھا تھا۔ اچھا، یعنی تاریخی لحاظ سے؟ بالکل، یہ وہ شہر تھا جہاں گلیوں میں حقوق کی جنگیں لڑی گئی تھیں، جہاں والٹیئر، روسو اور ژان پال سارتر جیسے فلسفیوں نے جنم لیا تھا۔ امریکا کی مادی ترقی ان کے لیے بیرو تھی، جبکہ پیرس کی گلیوں میں تاریخ، ادب اور انسانی حقوق کی جدوجہد کی ایک روح رچی بسی تھی۔ ہاں، اب بات سمجھ میں آئی۔ وہ عمارتیں نہیں، روح ڈھونڈ رہے تھے، اور پیرس کی فضا میں وہ دانشورانہ تحرک تھا جو ان کے اپنے مزاج سے ہم آہنگ تھا۔ بالکل، پیرس میں وہ صرف ایک جدید شہر نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ انسانی فکر کا ارتقاء دیکھ رہے تھے، اور شاید اسی تحریک کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے پیرس کے حوالے سے غالب کا وہ مشہور شعر لکھا۔ ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحے غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ جی، ان کے نزدیک پیرس وہ ہنگامہ تھا، وہ زندہ دھڑکتا ہوا دل تھا جس میں خوشی بھی تھی اور تاریخ کا غم بھی، لیکن سب سے بڑھ کر اس میں زندگی تھی۔ کیا زبردست بات ہے! اور پھر بالآخر یہ طویل سفر، یہ 10 مہینے اور 40,000 میل کی مسافت اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ 28 جون 1953 کو وہ لندن سے واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں اور 4 جولائی کو بمبئی کے ساحل پر اترتے ہیں۔ سفر کا اختتام؟ جی، اس سفر نامے کا جو آخری حصہ ہے یعنی باب 6، وہ اس پورے تجربے کا نچوڑ ہے، اور اس میں ایک جملہ ہے جو مجھے لگتا ہے ہر علم حاصل کرنے والے کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لینا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دشواری یہ تھی کہ نہ تو میں مکمل سیاح تھا، نہ طالب علم، نہ پابند تھا، نہ آزاد۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ سیاح بھی نہیں تھے اور طالب علم بھی نہیں، تو پھر وہ تھے کیا؟ میں بتاتی ہوں، یہ جو درمیان کی کیفیت ہے نا، یہ دراصل ایک سچے دانشور اور کھوجی کی پہچان ہے۔ اگر وہ خود کو مکمل سیاح مان لیتے تو ان کا دھیان صرف خوبصورت مناظر اور عمارتوں کی تصویر کشی تک محدود رہتا، وہ حقائق کی گہرائی میں نہ جاتے۔ اور اگر طالب علم مان لیتے تو؟ اور اگر وہ خود کو محض ایک طالب علم مان لیتے تو ان کی سوچ صرف ان کتابوں اور لیکچرز تک محدود رہتی جو انہیں پڑھائے جاتے، وہ اپنی کوئی آزاد رائے قائم نہ کر پاتے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سچائی کی تلاش میں ہوں تو آپ کو کسی ایک خانے میں قید نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ہر وقت مشاہدہ بھی کرنا ہے اور ہر وقت سیکھنا بھی ہے۔ یہ ایک طرح کی شعوری بے چینی ہے جہاں آپ نہ مکمل استاد ہیں اور نہ بالکل کورے کاغذ۔ 100% درست۔ آپ بس حقائق کو ان کی اصل شکل میں دیکھ کر خود کو بدلنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور اسی لیے کتاب کا اختتام شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے ایز یو لائک اٹ کے چوتھے ایکٹ کے چند جملوں پر ہوتا ہے۔ اچھا، شیکسپیئر کا حوالہ؟ جی، شیکسپیئر کا یہ حوالہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب آپ کھلے ذہن کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو آپ کا تجربہ کسی ایک نظریے یا تعصب کا محتاج نہیں رہتا۔ احتشام حسین نے سرمایہ دارانہ نظام کو ایک اشتراکیت پسند کی نظر سے ضرور پرکھا، لیکن ان کا تجزیہ اندھی مخالفت پر نہیں بلکہ گہرے، غیر جانبدارانہ اور ہمہ گیر مشاہدے پر مبنی تھا۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو احتشام حسین کا یہ سفر نامہ محض ایک ڈائری نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 1950 کی دہائی کی دنیا کیسی تھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دو مختلف نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں تو انسان کے اندر کیسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ ہاں، ان کا وہ اندرونی سفر بہت اہم ہے۔ ان کی الجھنیں، وہ امپوسٹر سنڈروم، وہ ریسٹورانٹ میں ٹپ کو دیکھ کر پیدا ہونے والا نظریاتی صدمہ، سمندروں کی تنہائی اور غالب اور ایلوا کے اشعار، یہ سب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ محض معلومات اکٹھی کر لینا یا نئی جگہیں دیکھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔
بالکل، ان معلومات کو ہضم کرنا، ان کے پیچھے چھپے ہوئے نظام کو سمجھنا اور پھر اس سب کا اپنی ذات اور اپنی سوچ پر اطلاق کرنا، یہ ہے اصل علم، اور یہی وہ باریک لکیر ہے جو ایک عام مسافر کو ایک گہرے مفکر سے جدا کرتی ہے۔ مسافر صرف جگہیں دیکھتا ہے، جبکہ مفکر ان جگہوں کے اندر موجود انسان کو دیکھتا ہے۔ اور یہی اس پورے سفر کا حاصل ہے۔ لیکن جاتے جاتے آج کے اس جدید دور کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج جب ہم سفر پر نکلتے ہیں تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ تصویریں لینا۔ بالکل، ہم ہر لمحے کو، ہر عمارت کو، ہر کھانے کی پلیٹ کو فوراً اپنے کیمرے میں قید کرتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے ڈیجیٹل دنیا میں اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ ہم لمحوں کو جینے کے بجائے انہیں محفوظ کرنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، کیا اس تیز رفتاری میں ہم نے احتشام حسین کی طرح سفر کے دوران رکنے، حیران ہونے، الجھنے اور سب سے بڑھ کر اندرونی طور پر دوبارہ جنم لینے کا وہ ہنر بھلا دیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ کیا ہمارے آج کے یہ سفر ہماری روح کو، ہمارے نظریات کو کوئی نئی شکل دیتے ہیں، یا یہ محض ہماری تصاویر کے البم میں چند اور رنگین تصویروں کے اضافے کا باعث بنتے ہیں، جہاں بظاہر تو سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کی گہرائی، وہ مشاہدہ کہیں گم ہو گیا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔